Welcome to my planet YouTube channel. My planet کے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم زمین پر پائے جانے والے سب سے بڑے سانپ جسے ہم ایناکونڈا کے نام سے جانتے ہیں کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کے سانپ پیدا کیے ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زہریلے بھی ہیں، جن کا ڈنک ایک دفعہ کسی انسان کو لگ جائے چند ہی سیکنڈ میں اس انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایناکونڈا زمین پر پایا جانے والا بہت بڑا سانپ ہے، بلکہ سب سے بڑا سانپ ہے، لیکن اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ زہریلا نہیں ہے۔ یہ سانپ جنوبی افریقہ کے جنگلات اور ویران ندیوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمیزون کے جنگل اور اس کی ندیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ انسانوں سے بہت دور ویرانے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ ابھی تک سب سے بڑے سانپ کی لمبائی تقریباً 30 فیٹ تک بتائی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑے سانپ جنگلات میں موجود ہیں جو بھی انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ایناکونڈا کا شکار کرنے کا طریقہ بھی بہت مختلف ہے۔ ایناکونڈا شکار کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو پورے کا پورا پانی میں ڈبو دیتا ہے اور صرف اپنے ناک کو اوپر رکھتا ہے، صرف ہوا لینے کے لیے، اور جب شکار اس کے نزدیک آتا ہے تو یہ ایک ہی بار میں اس کو دبوچ لیتا ہے اور اس کے گرد کنڈلی مار لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی سانس کو روک کر اور اس کی پسلیوں کو توڑ کر ایک ہی بار میں نگل جاتا ہے۔ ایناکونڈا کے شکار میں سب سے زیادہ بڑے سائز کی مچھلیاں اور چھوٹے سائز کے مگرمچھ ہوتے ہیں، اور جب یہ کسی شکار کو کرتا ہے اور شکار کرنے کے بعد یہ کسی محفوظ جگہ پر چلا جاتا ہے، کیونکہ ایناکونڈا کے شکار کرنے کے بعد اس کے ہضم کرنے کی جو طاقت ہے وہ بہت سلو ہے۔ جب ایناکونڈا کسی چھوٹے شکار کو کرتا ہے تو یہ کسی محفوظ جگہ پہ جا کے 12 سے 15 دن تک آرام کرتا ہے تاکہ وہ ہضم ہو سکے، اور اسی طرح اگر کسی بڑے شکار کو کرتا ہے تو پھر 4 سے 6 ہفتے تک لگ جاتے ہیں۔ بے شک ایناکونڈا زہریلا سانپ نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے یہ کسی بھی شکار کو چھوڑتا نہیں ہے، چاہے وہ بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قدرت نے اس میں اتنی طاقت دی ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ کسی بھی شکار کو دبوچ لے تو پھر یہ اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ ایناکونڈا کی طاقت کو جاننے کے لیے کافی ایکسپیریمنٹ کیے جا چکے ہیں، لیکن کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں انسان کو کامیابی نہیں مل سکی، چاہے اس نے جتنی ہی محنت لگا کر وہ سوٹ یا آلات بنانے کی کوشش کی ہو جس سے اس کی طاقت کو مات دی جا سکے، لیکن ایناکونڈا کی طاقت کے آگے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکی۔ اس لیے جب ایناکونڈا نے کبھی بھی کسی چیز کو ایک دفعہ دبوچ لیا تو اس کا مرنا طے ہے۔ باوجود اس کے انسان اس کا شکار بھی کرتے ہیں، اور اس کا شکار صرف اس کی سکن کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی کھال کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی کھال کا استعمال فیشن انڈسٹری میں کافی مہنگے داموں کیا جاتا ہے، جس سے کافی ڈالرز اور کافی زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ ایناکونڈا کی 4 اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن چاروں اقسام کا شکار کیا جاتا ہے اس کی کھال کے لیے، کیونکہ انسان کو جس بھی چیز سے فائدہ ملتا ہے وہ اپنی جان بھی داؤ لگا دیتا ہے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اتنے بڑے سانپ کے سامنے آنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور پھر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کا شکار کرنا یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ مادہ ایناکونڈا جب بچے دیتی ہے تو ان بچوں کا سائز تقریباً 2 فٹ تک ہوتا ہے، لیکن یہ واحد ایک ایسا سانپ ہے جب تک زندہ رہتا ہے اس کی لمبائی بڑھتی رہتی ہے، اسی لیے اس کی لمبائی کی حقیقت سے ابھی تک کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ اگر یہ جنگلوں میں زندگی گزارے جیسے کہ یہ اس کا ماحول ہے تو اس میں تقریباً 12 سے 15 سال تک یہ زندہ رہتا ہے، لیکن اگر اسے قید میں کسی گھر میں رکھا جائے تو یہ تقریباً 25 سے 30 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو دوستوں کے ساتھ شیئر، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ علم کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک اللہ حافظ۔